زخم زخم لوگو کوئی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ 26 دسمبر 2021 بروز اتوار ہم نے یہ افسوسناک خبر بھی سنی کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما ہمارے بزرگ اور محسن اور استاذ حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو امام المحدثین حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی اطلاع ملی تو اس موقع پر انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شعر حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حسب حال ہے۔ آج کے دور میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ مولانا طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تحفظ ختم نبوت کے لیے، ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے، صحیح عقائد کے لیے جو کام تھا، ان کی جو محنت تھی، وہ اپنی مثال آپ تھی۔ 1986 میں ہمارا ان سے تعارف ہوا۔ مولانا اکرم طوفانی صاحب ہری پور تشریف لائے، یہاں پہ جماعت کی تشکیل ہوئی، اور یاد رہے کہ مولانا اکرم طوفانی صاحب بنیادی طور پر سرگودا کے رہنے والے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں قریب علاقہ چھچ میں اٹک کے قریب ایک جگہ ہے ہزرو، اور ہزرو کے ساتھ ایک جگہ ہے ویسا۔ مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصل ویسا کے رہنے والے تھے، لیکن جب تعلیمی سلسلے میں سرگودا جانا ہوا تو وہیں کے ہو کے رہ گئے، اور ساری زندگی انہوں نے سرگودا میں گزار دی۔ اور اللہ کی قدرت کہ سرگودا والوں نے اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران نے کتنا اچھا فیصلہ کیا کہ مولانا نے چونکہ ساری زندگی سرگودا میں گزاری اور سرگودا میں دین کا کام کیا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مولانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرگودا کے ہو جائیں اور سرگودا میں ہی ان کی تدفین ہو۔ تو مولانا کی تدفین بھی سرگودا ہی میں ہوئی۔ عام طور پہ مشہور ہے کہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے، سرگودا ایئر بیس کی وجہ سے اسے شاہینوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سرگودا ختم نبوت کے شاہینوں کا شہر ہے تو یہ بھی بے جا نہ ہوگا۔ مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سرگودا لکڑ منڈی میں اپنا دفتر قائم کیا مجلس تحفظ ختم نبوت کا، اور ساری زندگی اس دفتر میں گزار دی۔ اور مولانا کا سرگودا میں اتنا کام تھا کہ آپ سرگودا کے مضافات میں بھی کہیں چلے جائیں، کسی دیہات میں چلے جائیں، اور وہاں پہ آپ ختم نبوت کی بات کریں تو وہاں کے رہنے والے دیہاتی کھیتوں میں کام کرنے والے وہ بھی مولانا طوفانی کو جانتے ہیں۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ لکڑ منڈی میں ختم نبوت کا دفتر ہے، اور وہاں پہ مولانا اکرم طوفانی صاحب رہتے ہیں اور وہ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں۔ پورے سرگودا ڈویژن میں کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مولانا اکرم طوفانی کو نہ جانتا ہو۔ میں نے ایک دفعہ سرگودا ان کی خدمت میں حاضر تھا تو میں نے پوچھا، حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ سارا علاقہ آپ کو جانتا ہے، مرد آپ کو جانتے ہیں، عورتیں آپ کو جانتی ہیں، بچے آپ کو جانتے ہیں، تاجر آپ کو جانتے ہیں، انتظامیہ کے لوگ آپ کو جانتے ہیں، سیاستدان آپ کو جانتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ جانتے ہیں بلکہ آپ کا احترام بھی کرتے ہیں، آپ کی عزت بھی کرتے ہیں۔ تو مولانا اکرم طوفانی صاحب نے مسکرا کے فرمایا، بیٹا میں یہاں دفتر میں بیٹھا نہیں رہتا، میں سارا دن کام کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں صبح ناشتہ کر کے دفتر سے نکلتا ہوں اور ایک ایک فرد سے ملتا ہوں،
ایک ایک دکاندار سے ملتا ہوں، میں نے علاقے متعین کر رکھے ہیں کہ آج اس علاقے میں جانا ہے، آج اس علاقے میں جانا ہے، آج اس راستے پہ جانا ہے، آج اس قصبے میں جانا ہے، اور ایک ایک بندے کو مل کے اسے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک اس دنیا میں اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور قادیانی جس شخص کو نبی مانتے ہیں وہ نبی نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اور ان لوگوں کا امت مسلمہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرا شام تک یہ کام ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میں کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے لوگوں میں میرا احترام بھی ہے، میرا تعارف بھی ہے، اور لوگ میری عزت بھی کرتے ہیں۔ مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے دلیر انسان تھے، اتنے بہادر انسان تھے، اور اتنے نڈر انسان تھے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، سچ بات، حق بات اگلے کے منہ پہ کہہ دیتے تھے، اور یہ جو جرأت تھی، یہ جو اخلاص تھا، یہ جو بہادری تھی، یہ ان کا اپنے موقف کے ساتھ جو رشتہ تھا، اپنے موقف پہ جو ان کی مضبوطی تھی، اپنے موقف کی سچائی پہ جو ان کا یقین تھا، اس کی وجہ سے ان کا یہ حال تھا۔ مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا ہری پور تشریف لائے، چونکہ ان کا علاقہ یہاں قریب ہے، تو جب بھی اس علاقے میں آنا ہوتا تو وہ ہری پور ضرور تشریف لاتے۔ اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں، ٹیلی فون کال کے ذریعے یا خط کے ذریعے یہاں کے ذمہ داران کو اطلاع کر دیتے تھے کہ میں نے فلاں موقع پہ ہری پور آنا ہے۔ تو یہاں پہ جو جماعتی ذمہ داران تھے، جناب حفیظ الرحمان صاحب، جناب قاری عمر خان صاحب، اس طرح کے لوگ، تو یہ یہاں پہ کسی نہ کسی تربیتی نشست کا اہتمام کرتے، کسی تربیتی پروگرام کا انعقاد کرتے، کسی سیمینار کا انعقاد کرتے، کسی کانفرنس کا انعقاد کرتے، اور مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کانفرنس میں خطاب فرماتے تھے۔ اور مولانا کی یہ خوبی تھی کہ انہیں نوجوانوں میں کام کرنے کا جذبہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ نوجوان اس مسئلے کو سمجھیں اور اس کام کے لیے نوجوان آگے بڑھیں، اور ان کی محنت کا خاص میدان سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز تھیں۔ سکولوں کے بچوں میں، کالجوں کے بچوں میں، یونیورسٹیوں کے بچوں میں وہ محنت کرتے تھے، اور ان کا دوسرا میدان وکلاء تھے اور ڈاکٹرز تھے، وہ ان میں محنت کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ دینی طبقہ تو ہمارا ہے ہی ہے، علماء تو ہمارے ہیں ہی ہیں، مساجد اور مدارس میں رہنے والے لوگ اور مساجد اور مدارس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں، ان سے ہٹ کر ہمیں کام کرنا چاہیے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے، عدالتوں میں کام کرنے والے وکلاء اور ڈاکٹرز، یہ بھی تو ہمارے ہیں، ان کو بھی تو مسئلہ ختم نبوت کی حساسیت کا اندازہ ہونا چاہیے، اور ان تک بھی ہمیں اپنا پیغام پہنچانا چاہیے۔ اور مولانا کی زندگی اس کی گواہ ہے، اس کی شاہد ہے کہ انہوں نے ہر شعبے میں کام کیا ہے، اور ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہے، کہ ان کے جنازے پہ دیکھیں کہ اتنا بڑا جنازہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمایا کہ باید و شاید بہت کم لوگوں کے جنازے اتنے بڑے ہوتے ہیں، کہ سرگودا کیا پورے ملک سے لوگ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ تو مولانا کو یہ جو مقبولیت ملی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے کام کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ مخلص تھے، اور ساری زندگی انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور ناموس صحابہ و اہل بیت کے دفاع کے لیے اور صحیح عقائد اہل سنت والجماعت کے دفاع کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا تھا، اور یہی ان کی پہچان تھی، یہی ان کا تعارف تھا۔ اور مجھے الحمدللہ یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ کئی دفعہ سرگودا ان کے ہاں لکڑ منڈی دفتر ختم نبوت میں حاضری کا موقع ملا، کئی بار ان کی دعوت پہ سرگودا کے سفر ہوئے، ان کی سرپرستی میں، ان کی صدارت میں کئی تربیتی نشستوں سے اور کئی جلسوں سے خطاب کرنے کا موقع ملا۔ اور مولانا اتنے بڑے انسان تھے اور اتنے شفیق انسان تھے کہ بسا اوقات ایک ایک جملے پہ حوصلہ افزائی فرماتے تھے اور بعد میں انعام سے بھی نوازتے تھے۔ چھوٹوں کی سرپرستی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو داد دینا، ان کو آگے بڑھانا، یہ مولانا کی بہت بڑی خوبی تھی۔
تو مولانا اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وہ عظیم رہنما تھے کہ جنہوں نے صرف سرگودا میں نہیں، صرف پاکستان میں نہیں، بلکہ بیرون دنیا بھی جا کے قادیانیوں کو للکارا اور وہاں کے مسلمانوں کو عقیدہ ختم نبوت سے روشناس کرایا۔ مولانا کے 20 سفر تو صرف برطانیہ کے ہوئے ہیں، جہاں انہوں نے ایک ایک جگہ جا کر لوگوں کے آگے مسئلہ ختم نبوت کو بیان فرمایا۔ اور مولانا طوفانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں جب برطانیہ کے سفر پہ ہوتا ہوں اور کسی مسجد میں، کسی ادارے میں، کسی اسلامک سینٹر میں جب میرا بیان ہوتا ہے تو میں اپنے بیان سے پہلے اپنی جیب سے پونڈ نکال کے لوگوں کو دکھا کے کہتا تھا کہ مسلمانوں بیٹھو، میں تمہارے پاس چندہ کرنے نہیں آیا، میں تم سے کوئی ڈالر اور پونڈ لینے کے لیے نہیں آیا، میرا واپسی کا کرایہ میرے پاس موجود ہے، میں تو تم سے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس طرح مولانا اکرم طوفانی نے برطانیہ میں بھی جا کے کام کیا، اور ان کے سارے کام کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس جو برطانیہ میں انعقاد پذیر ہوتی تھی اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے۔ وہ لوگوں کو اس کے لیے ترغیب دیتے تھے کہ میں تم سے کوئی چندہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تم سے کوئی ڈالر اور پونڈ مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہیں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی کانفرنس فلاں دن فلاں جگہ انعقاد پذیر ہو رہی ہے اور پوری دنیا سے مسلمان اس میں شریک ہو رہے ہیں، تو تمہارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ تم اس کانفرنس میں شریک ہو۔ اس طرح لوگوں کی دینی غیرت اور حمیت کو وہ اجاگر کرتے تھے اور ایک ایک دروازے پہ دستک دے کے لوگوں کو وہ ختم نبوت کا پیغام دیتے تھے۔ اور مولانا کے اپنے بیان میں ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ جذب کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی اور دیوانہ وار وہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے اور ختم نبوت کے موضوع پہ گفتگو فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ انہیں والہانہ عقیدت تھی، والہانہ عشق تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر خیر آتا تو ان کے وجود پہ لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ وہ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیان میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے سر جھکا کے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت کیا معاملہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم سے تو گلی کا کتا بہتر ہے، جو جس کا نمک کھاتا ہے اس کا حق نمک ادا کرتا ہے۔ ہم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا اور آپ کی ختم نبوت کا دفاع کر سکیں۔ تو یہی جذبہ اور یہی کیفیت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ وہ جلسوں میں زارو قطار روتے تھے، نجی مجلسوں میں زارو قطار روتے تھے کہ ختم نبوت کے دشمن، ختم نبوت کے منکر پوری دنیا میں مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کی تبلیغ اور تشہیر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ ہم سچے نبی کے سچے امتی ہو کر ان کی عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے، ان کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہم کام کیوں نہیں کرتے؟ یہی ایک کڑن تھی، یہی ان کا ایک جذبہ تھا، یہی ان کی لگن تھی جس میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی۔ اور مولانا اکرم طوفانی رحمۃ اللہ علیہ اخلاص کا پیکر تھے، تواضع کا پیکر تھے، ہر ایک کی عزت کرتے، ہر ایک کا احترام کرتے تھے، اور سادگی اتنی تھی کہ نہ پہچاننے والا جان نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا مجاہد ختم نبوت ہے، اور اس شخص کی ختم نبوت کے لیے اتنی قربانیاں ہیں۔ اور ان کا جنازہ دیکھ کر تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہاں چھچھ کا رہنے والا، ہزرو ویسا کا رہنے والا ایک شخص، اور وہ وہاں سرگودا میں اس نے کام کیا اور اللہ نے اس کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ وہ پوری دنیا میں متعارف ہوا۔
اور پوری دنیا اس کو ختم نبوت کے کام کی وجہ سے جانتی ہے، مولانا اکرم طوفانی کی ایک ہی پہچان ہے کہ وہ مجاہد ختم نبوت ہے، اور دنیا بھر کے لوگ ان کو عزت اور احترام اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ وہ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں اور دیوانہ وار ختم نبوت کا کام کرتے ہیں۔ مولانا اکرم طوفانی صاحب کے ساتھ لوگوں نے ان کی وفات کے بعد جس محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ جنازے کی ویڈیوز عام ہو گئی، آپ نے دیکھی ہوں گی، کس طرح لوگ جوگ در جوگ دیوانہ وار ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں، اور کیا جذبات ہیں کہ لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں اس شخص کے لیے جو اکیلا سرگودے میں رہا، تنے تنہا، لیکن ختم نبوت کا کام کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی۔ مولانا اکرم طوفانی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے ایسے نڈر مجاہد تھے، اتنے دلیر آدمی تھے کہ آپ کہیں بھی انہیں دعوت دیں کہ حضرت فلاں جگہ ختم نبوت پہ بیان کے لیے جانا ہے تو وہ اپنے خرچے پہ چل کے وہاں پہنچتے تھے۔ میں ذاتی طور پر کئی ایسی جگہوں سے واقف ہوں جہاں مسلمانوں کے گھر بہت کم اور قادیانیوں کے گھر بہت زیادہ، لیکن مولانا طوفانی کو دعوت دی گئی تو مولانا طوفانی پوری جرأت، بہادری اور دلیری کے ساتھ وہاں پہنچے اور منکرین ختم نبوت کو انہوں نے للکارا۔ مولانا اکرم طوفانی کو پتہ چلتا کہ فلاں علاقے میں قادیانی ہے، وہاں پہنچ جاتے، اور اپنے کام کے حوالے سے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کام کرنا ہے اور کام کرنا ہے اور ڈٹ کے کام کرنا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ابھی بیان نہیں کی جا سکتی کہ مولانا نے کن کن مواقع پہ کتنے بڑے بڑے مارکے سر انجام دیے۔ اتنا بڑا آدمی اور ختم نبوت کا اتنا بڑا مجاہد، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی محبت اور عقیدت کہ مجھے صاحبزادہ طارق محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ یہ بات بتلائی تھی کہ جب وہ برطانیہ کے سفر سے عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو کہنے لگے جب ہم نے احرام باندھا تو مولانا اکرم طوفانی کی یہ حالت تھی کہ وہ ایک جذب کی خاص کیفیت میں تھے، اور لبیک اللہم لبیک کا ترانہ وہ ایسے پڑھ رہے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ مولانا طوفانی کا دل پھٹ جائے گا، یہ حالت تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو مولانا طوفانی کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تھے تو مواجع شریف پہ ہم حاضر ہوتے، درود و سلام پیش کرتے، اور مولانا طوفانی کو دیکھتے کہ وہ ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو کے آنسو بہاتے رہتے اور درود و سلام کے تحفے پیش کرتے۔ تو میں نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی اکرم طوفانی صاحب، آپ مواجع شریف تک آگے کیوں نہیں جاتے؟ دور کھڑے ہو کر آپ درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں اور روضہ مبارک کی جالیوں کو تکتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے بھائی طارق، میں کس منہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں؟ میں کیا منہ دکھاؤں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ختم نبوت کے منکر کس طرح دنیا میں کام کر رہے ہیں اور ہم ان کے مقابلے کا کام نہیں کر رہے، ہم سے وہ کام نہیں ہو رہا، کیا منہ دکھاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے اسی کو بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد نبوی میں آنے کا موقع عطا فرما دیا، اس لیے دور ہی کھڑے ہو کے درود و سلام کا تحفہ پیش کر دیتا ہوں۔ مولانا اکرم طوفانی جن کی ساری زندگی ختم نبوت کے دفاع میں گزری، ختم نبوت کے تحفظ میں گزری، اور جن کی پہچان ہی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع ہے، اور جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ آپ اور میں سوچیں کہ ہم کل اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طرح سے کریں گے۔ مولانا اکرم طوفانی رحمۃ اللہ علیہ کی یادیں اتنی ہیں کہ اس کے لیے تو پوری رات بیت جائے، ان کی یادوں کی جو تفصیلات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک کتاب کی متقاضی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے استاذ محترم شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان سے متعلق اپنی یادداشتوں کو بھی مرتب کریں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ
جماعت کے ترجمان ماہنامہ لولاک کی خصوصی اشاعت کا بھی اہتمام کریں گے، جس میں بہت سارے ان کے چاہنے والے، بہت سارے ان کے تعلق والے، بہت سے ان کے عقیدت مند جو ہیں ان سے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے۔ مولانا طوفانی کے ساتھ ہمارا جو تعلق تھا اور عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے ان کی جو قربانیاں تھیں، اس کا تقاضا تھا کہ ہم اپنے احباب تک ان کا تذکرہ پہنچائیں، اور یہ تذکرہ ہم ان کے لیے نہیں اپنے لیے کر رہے ہیں کہ ان سے جو ہماری نسبت ہے، ان سے جو ہمارا تعلق ہے، اللہ رب العزت اس تعلق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس تعلق اور نسبت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں، اور اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حشر فرمائیں۔ آمین۔